فزکس ہے اور ہوتا ہے، اور ایک میٹا فزکس ہوتا ہے۔ فزکس وہ ہے جو کہ آپ کو چیز ایک نظر آتی ہے، آپ کو فیل ہوتی ہے، آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ سینسٹیوٹی کو اگر آپ نے تھوڑا سا بھی اسپیس دے دیا تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس سے چیزیں خراب ہوتی جائیں گی آپ کی۔ آپ کے ساتھ جو معاملات جس کو آپ برا سمجھتے ہیں نا، وہ سبق ہوتے ہیں۔ ایسا کیا ہو سکتا تھا کہ اگر میں اس چیز کو اوائڈ کرتی تو یہ چیز میرے ساتھ نہ ہوتی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ پورا معاشرہ تو برا نہیں ہو سکتا۔ کہیں نہ کہیں ہمارے کوئی انرجی ایسی تو نہیں ہے کہ جس سے صرف نیگیٹو لوگ ہی ہماری طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ کوشچن سر ایک ہے، ڈیوائن ڈسپلن نام ان کا یہ مینشن ہے۔ السلام علیکم سر، سینسٹیوٹی کو کیسے نارمل کریں؟ دیکھیں، اس پہ ابھی ریسنٹلی میں نے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے ان کے لیے معاملات بہتر کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ خوشیاں دے، کیونکہ ان کی توسط سے یہ جو میرے اللہ تعالیٰ کی خوشبو ہے یا اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، یہ بہت سے لوگوں کے لیے پھیلے گا۔ آپ کو جب ایول اینٹیٹی ہوتی ہے یا آپ کا کوئی بھی مینٹلی ڈس آرڈر ہوتا ہے یا آپ کو کوئی بھی بلیک میجک اینٹیٹی ہوتی ہے، تو جو پہلی چیز اس پہ کبھی پاکستان یا کہیں اور بھی میں نے نہیں سنا کہ بات ہوئی ہے، تو جو پہلی چیز آپ کی افیکٹ ہوتی ہے وہ آپ کا سینسٹیوٹی لیول ہے۔ آپ کے رشتے بنتے بھی سینسٹیوٹی لیول کو کنٹرول کرنے سے ہیں، اور آپ کے 99% 99.99 رشتے ٹوٹتے بھی سینسٹیوٹی لیول کے ڈس بیلنس سے ہیں۔ آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ آپ اپنے آپ کے کسی بھی ریئیکشن کو 2 دفعہ سوچیں۔ تھوڑا سلو ہو جائے گا آپ کا پروسیس، آپ کا لیونگ سٹائل تھوڑا سلو ہو جائے گا، اور آپ یہ دیکھیں کہ میں زیادہ اوور سینسٹیو تو نہیں ہوں، کیونکہ اگر آپ اوور سینسٹیو ہو گئے تو دنیا کی ہر چیز آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ آپ کا ڈرامہ دیکھنا آپ کے لیے مصیبت ہو جائے گا، آپ کو کوئی سیٹ سین کسی مووی کا آپ نے دیکھ لیا تو مصیبت ہے، کسی جانور کو اپنے بھوکا دیکھ لیا، کسی خبر تو کسی اچھی چیز کی بنتی نہیں ہے، خبریں تو ہمیشہ ہمیشہ اسٹریٹجی کی بنتی ہے۔ تو آپ بی بی سی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ الجزیرہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ جیو ایئر وائی سما کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں، تو اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ کو ایسا لگتا ہے اس 6-4 کے ڈبے میں کہ پوری دنیا تباہ ہو رہی ہے۔ تو ظاہری بات ہے، انسان ہے، اس کی سماعت بالکل۔ الگ۔ تو آپ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آئسولیٹ کر لیں ان تمام چیزوں سے۔ آپ نیچر میں چلے جائیں، آپ ان لوگوں میں چلے جائیں جو ہر وقت خوش رہنے والے ہوں، آپ کسی اچھی جگہ پہ، کسی اچھی کافی شاپ میں، کسی اچھے ہوٹل میں، جو کہ اور وہاں پہ جا کے آرام سے کسی اچھی انرجی میں بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ کے پاس نیچر میسر نہیں ہے تو آپ ایک لمبی واک پہ چلے جایا کریں۔ اگر آپ اپنے واک پہ بھی نہیں جا سکتے، کوئی خواتین ہوتی ہیں، تو آپ کوئی ایسے مشغلے کریں جیسے بچے کرتے ہیں۔ آپ اپنے لیے کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں جس سے آپ کا جو ڈسبیلنس آف انرجی واپس آ جائے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ اس کے لیے صدقہ کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کی تمام چیزیں تب ٹھیک ہوتی ہے جب سے کسی مخلوق کو، میرے اللہ کی مخلوق کو، اس سے فائدہ ہو۔ اگر آپ اس سے کسی مخلوق کو فائدہ نہیں کر رہے تو آپ کی چیزوں کا پروسیس بڑا سلو ہو جائے گا۔ تو انہیں کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں، آپ صدقہ دیں، اور ایک بڑا اچھا صدقہ ہوتا ہے اگر جو خاص کر سینسٹیوٹی کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اس کو صدقہ خضرہ کہتے ہیں۔ وہ پانی میں کرتے ہیں، کوئی تھوڑا سا گوشت لے لیا، کوئی چکن کے پیس لے لیے، کچھ بھی، اور اس کو پانی میں پھینک دے، تو اس سے بھی وہاں پہ بھی مخلوق ہے، وہ مخلوق بھی میری اللہ کی ہے، تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرئنس ہے۔ تو آپ اپنی جو روٹین ہے اس سے اپنے آپ کو بریک کریں، کہیں باہر چلے جائیں، رہنے کے لیے کہیں چلے جائیں، کہیں ایسی جگہ پہ چلے جائیں، مگر سینسٹیوٹی کو اگر آپ نے تھوڑا سا بھی اسپیس دے دیا تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس سے چیزیں خراب ہوتی جائیں گی آپ کی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہیں نکل سکتے تو آپ اس کے لیے پھر بہت زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ درود شریف سے سینسٹیوٹی بہت زبردست بیلنس ہو جاتی بالکل، ہے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ سر نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے صوبیہ راجا کا۔ السلام علیکم، آئی وانٹ ٹو نو دیٹ آئی ڈیڈ اے ریکی کورس تھرو لیزا پاورس. I don't know how to know that I am a Reiki attendant. I don't know یہ ورڈ انہوں نے کیا لکھا ہے. میرا خیال ہے وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ میں نے ریکی کورس کیا ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں ریکی ماسٹر ہوں یا میں کیسے انہیں یوٹیلائز کروں. سیکنڈلی I want to learn aura healing. How can I learn that? دیکھیے، ریکی تو انرجی ٹرانسمٹ کی ایک بہت بیسک فارم ہے نا۔ آپ یہ تو آج سے، جس طرح پہلے زمانے میں آپ کی چیزیں اور ہوا کرتی تھی، آپ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی دیکھتے تھے،
آپ کو خبرنامے کے بعد بس ایک ڈرامہ ملتا تھا، اور اس کے بعد آہستہ 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 پھر چینل آئے، چینل گرو ہوئے، آپ کی چیزیں کی انوینشن آئی، تو ریکی تو اس وقت تک ٹھیک تھا۔ آپ اپنے میگنیٹک فیلڈ کو یا انرجی سے اس جگہ کو ہیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو پریزنٹ چاہیے یہ وہ، مگر اب جو ہے نا چیزیں اور ہو گئی ہیں میرے اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ کو اگر اورا ہیلنگ آ گیا اور آپ کو پتا چل گیا کہ اورا ہیلنگ ہوتی کیا ہے، تو جتنی بھی آپ کی سمت ہے، جتنی بھی آپ کی ڈائریکشن ہے، اس میں آپ بڑا مثبت جو ہے نا ایک بہت مثبت پیغام بھیج سکتے ہیں، آپ نسل انسانیت کی بڑی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو ہم کلاسز شروع کر رہے ہیں، ابھی ہماری بات پچھلے ویک بھی اس پہ ہوئی تھی انشاءاللہ۔ ہمارے بابا جی سے کسی نے کہا نا کہ بابا جی فیض کیا ہوتا ہے، اس نے کہا جی فیض بانٹنے کے لیے ہوتا ہے، پھر ہی بڑھتا ہے۔ تو جو بھی میرے پاس ہے وہ میں نے اپنے قبر میں تو نہیں لے کے جانا، میں نے تو اپنے پیچھے شاگرد نہیں بنانے، میں نے استاد چھوڑنے ہیں، الحمدللہ مجھ سے بہتر ہوں گے وہ۔ تو ہم ضرور ان سے کہیں جی میری ٹیم سے ٹچ میں رہیں، جیسے ہم کورس شروع بالکل کریں گے ٹھیک ہے تو جی، تھینک دیٹس یو گونا سو بی مچ سر۔ آنر فار اس۔ تھینک یو سو مچ سر۔ نیکسٹ کوشچن ہے مبشر کا، سر سیلف کانفیڈینس کیسے امپروو کریں؟ کوئی میڈیٹیشن یا کوئی طریقہ پلیز گائیڈ اس۔ اچھا، یہ میڈیٹیشنز والے جو بہن بھائی ہیں ہمارے، ان کو میں ایک بات بتا دوں، یہ غفلت میں بھی پڑا رہا ہوں، میں بھی کرتا رہا ہوں، بہت زیادہ کرتا رہا ہوں، اور اس کے بعد ایسی سی چیزیں ہوئی ہیں جو شاید ہر بندے کا ایکسپیرینس الگ ہے، مگر میرا ایک خیال ہے میڈیٹیشن سے بہتر ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایسولیٹ کرتے ہیں یا اپنے آپ کو سوسائٹی سے مینٹین کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ وہ میڈیٹیشن آپ نے فضل کس کا لینا، آپ کو ٹھیک کس نے کرنا، آپ کی چیزیں، آپ کے سیلز، آپ کے ہارمونز، آپ کی نیوروپیتھی کس سے ٹھیک کرنا ہے؟ میرے اللہ نے۔ آپ اپنی مرضی سے تو سیلف ہیل کی کوشش کر نہیں سکتے۔ تو میرا اللہ تعالیٰ ایک بات کرتا ہے، میرا اللہ تعالیٰ ایک بات کرتا ہے، اس کی فلاسفی کو سمجھے۔ میرا اللہ تعالیٰ ایک بات کرتا ہے کہ جو خلق پہ مہربان ہوگا نا، اس پہ میں مہربان ہو جاؤں گا۔ اب میڈیٹیشن میں کیا کرتے ہیں، یہ آپ کی توسط سے، یہ میری بہن یا بھائی ان کے توسط سے ایک بات بتاؤں کہ جب آپ میڈیٹیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے مائنڈ کو خالی کرتے ہیں۔ معافی، آپ کو تو یہ ڈپارٹمنٹ ہے، آپ تو مجھ سے ان چیزوں کو بالکل تو میرا اپنی اس میں ایک رائے ہے کہ جب آپ میڈیٹیٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے مائنڈ کو کرتے ہیں، اور آپ اپنے مائنڈ میں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ آپ کے مائنڈ میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی یہی ایسے ہی ہوتا ہے۔ بالکل تو آپ ریلیکس مجھے ایک کرتے بات ہیں۔ بتائیں، ریلیکس تو بعد میں ہوتا ہے نا، پہلے ہم، مائنڈ کو کلیئر کرتے ہیں نا۔ تو جب بالکل مائنڈ کو کلیئر کرتے ہیں نا، اور آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے مائنڈ کو خالی کر دوں، تو سب سے پہلے وہاں سے آپ کے مائنڈ میں سے جو نکلتا ہے نا، وہ میرا اللہ، وہ بڑی شان والا، وہ بڑی عزت والا، وہ بڑی غیرت والا، وہ بڑی اونچی شان ہے۔ تو آپ کسی کو بھی کہیں گے کہ میرے گھر سے باہر جاؤ، تو شان والا تو سب سے پہلے جائے گا نا۔ شان اللہ، میں آپ کے گھر آؤں اور آپ مجھے کہیں گے جی پلیز لیو می الون، یا میرے، تو جب آپ میڈیٹیٹ کرتے ہو اور آپ اللہ کے فضل سے اور آپ اللہ کو اپنے ذہن سے نکالتے ہیں، تو پھر شیاطین کا بن جاتا ہے۔ میں نے بڑے کم لوگوں کو دیکھا جن کی میڈیٹیشن کے بعد نا چیزیں ٹھیک ہوئی ہو۔ سر نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے جانس واکر کا۔ وہ پوچھ رہے ہیں ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دا ایگزسٹینس آف گوڈ؟ از اٹ اے پرسنل ایکسپیرئنس، اے یونیورسل انرجی، اور سم تھنگ انٹائرلی ڈفرنٹ ان یور اسپرچل ویو؟ جی سر۔ اچھا، تھینک یو ویری مچ، یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے۔ اچھا، میں اپنے بہن بھائیوں کو نا ایک بات ان کے توسط سے بتاؤں۔ میں نے اپنا اللہ اپنے ماں باپ سے نہیں لیا، یہ میں آپ کو نا بڑے ہوش و سے باوضو الحمدللہ کہہ رہا ہوں۔ میں نے اپنا اللہ جو ہے نا معاشرے سے نہیں لیا، میں نے اپنا اللہ جو ہے نا، جو اللہ کو بیچتے ہیں بڑا سستا، ان سے نہیں لیا۔ میں کہتا ہوں میرے اللہ نے مجھے خود ڈھونڈا۔ کبھی جو ہے نا، کبھی کوئی میں نام لیتا، آپ نے کبھی گھر میں کوئی پیٹ رکھا ہے؟ اگر آپ نے کسی نے گھر میں پیٹ رکھا ہو نا، تو وہ آپ کے بیڈ روم تک نہیں آ سکتا، اس کی رسائی نہیں ہو سکتی نا، آپ اس کو باہر باندھیں گے۔ مالک جب بھی جائے گا اپنے پیٹ کے پاس جائے گا، پیٹ مالک کے پاس نہیں آ سکتا اس کی پرمیشن کے۔ تو میں یہ بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میرا اللہ تعالیٰ میرے پاس آیا، اور اس نے ایسے معاملات بنا دیے کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ جو اصل والا اللہ ہے، جو ریئل والا قربان جو رحمت العالمین ہے، جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہے، جو کہ مہربانی والا اللہ ہے، جو اتنی خوبصورت کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، جو اتنے خوبصورت پھول بنانے والا اللہ ہے، جو اتنے خوبصورت انسان بنانے والا اللہ ہے، جس نے ہمیں، اگر ہم بکری کی طرح ایک چارہ کھاتے
ہم بینس کی طرح ایک چارہ کھاتے ہیں، ہمیں ان کی طرح ایک دو رنگ نظر آتے ہیں۔ اس نے اپنی اس مخلوق کے لیے کتنی آسانی اور کتنی انٹرٹین کیا اس کو کہ آپ کی ہر چیز، جو آپ چائے کا الگ ہے، پانی کا الگ ہے، جوس کا الگ ہے، اسٹرابری کا الگ ہے، مینگو کا الگ ہے، آئس کریم کا الگ ہے، گوشت کا الگ ہے۔ اس نے آپ کو کتنے ٹیسٹ اس لیے دیے ہیں کہ آپ اس کو گریٹیٹیوڈ کریں۔ تو یہ جو بھی بھائی ہے، میں اس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یس، آئی فاؤنڈ مائی گاڈ، آئی فاؤنڈ مائی گاڈ۔ اور جب میں نے زندگی کے ایسے وقت میں اس کو ڈھونڈا یا اس کو اس کی ایگزسٹنس محسوس ہوئی، پہلے تو ہم جو ہے نا ایک ڈر ایک خوف سے، ایک بت کی وجہ سے نا نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بس ماں باپ پڑھ رہے ہیں نا، پڑھو، اور ہم روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ سارے رکھ رہے ہیں، مگر اس کے پیچھے جو فلاسفی ہے، جو کنیکشن ہے، جو وائی فائی سے کنیکشن ہے، وہ مسنگ ہوتا ہے۔ تبھی تو ہم جھوٹ بولتے ہیں، تبھی تو ہم جیلسی کرتے ہیں، تبھی تو ہم لوگوں کا حق مارتے ہیں، تبھی تو ہم کونیاں چبوتے ہیں، تبھی تو ہمارے نہ زبان سے، نہ آنکھ سے، نہ قلم سے کوئی بندہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو آپ جب اللہ کو ڈھونڈ لیتے ہیں نا، تو پھر آپ کے اندر نا بڑی چیزوں کے نا جواب خود آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک فریکوینسی ہے، ہر بندے نے اس کو اپنے طریقے سے ٹیون کر کے اس تک پہنچنا ہے۔ سر نیکسٹ کویسچن ہے آفرین کا۔ السلام علیکم، کیا درود شریف زیادہ پڑھنے سے ہمارا گرین کلر ایکٹیو ہو جاتا ہے؟ یہ بتائیے گا۔ بالکل ہو جاتا ہے، مگر صرف درود شریف پڑھنا نہیں ہے، پھر آپ نے درود شریف کے صرف الفاظ نہیں لینے، صرف الفاظ نہیں لینے، آپ نے درود شریف کو پڑھنے کا مطلب ہے درود شریف کو اختیار کر لینا۔ اگر آپ کو کسی نے سخت بات کہہ دی تو آپ یہ سوچیں کہ میری جگہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو اس کا کس طرح ریاکٹ کرتے؟ کیا وہ غصہ کرتے؟ کیا وہ اس کو جھٹکتے؟ کیا وہ بازو ٹونک کے اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے، کیا اس کو معاف فرما دیتے؟ تو درود شریف آپ کی زندگی میں خوبصورتی تب لے کے آئے گے جو آپ درود شریف میں داخل بھی کریں گے اپنے آپ کو، اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنی مسکراہٹوں سے، اپنی معاف کر دینے کی فضیلت سے۔ یہ سب چیزیں لے کے آئیں گی نا، تو پھر صرف گرین رنگ نہیں آئے گا، پھر ہر طرف سے آپ کے لیے روشنی آئیں گی، پھر سارے رنگ آئیں گے آپ کی زندگی میں۔ جان ووکر نے اگین ایک کویسچن کیا ہے، کین یو شو ٹینجیبل ایویڈینس دیٹ اسپرٹس اور انرجیز ایگزسٹ؟ مجھے لگتا ہے ان کا کافی اسٹرانگ وہ پرسپیکٹو ہے جو ان کو کلیئر نہیں ہو پا رہا، جس پہ انہوں نے دوبارہ یہی کویسچن کیا ہے۔ جان سے آپ ان کو میرا نمبر میرے ٹیم دے دے گی، تو جی آپ ول جی ڈسکس دیٹ، کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے نا وہ ایک دو منٹوں کے نہیں ہے، ایگزیکٹلی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو میرا خیال ہے اگر جونز آپ ان بکس میں کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں تاکہ جو آپ کی کیوریز ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو کر لیں گے، ڈیفائن کر دی جائیں گی۔ اچھا جی، ماڈرن پیٹس ہاؤس، بچوں میں جو غصہ ہے اس کا تعلق بھی اورا سے ہے؟ یہ ہم ابھی بات بھی کر رہے تھے کہ غصہ جو ہے بچوں میں بھی آج کل آپ دیکھیں سر جنریشن گیپ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے غصہ چھوٹے سے بچے 3 سے 4 سال کے بچے کو بھی آ رہا ہے، بڑے کو بھی آ رہا ہے۔ تو یہ وہ وہی پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کیا غصے کا تعلق بھی ہمارے اورا سے ہے یا نہیں؟ بالکل آپ کے بچے سے آپ یاد رکھیے گا کہ 10 سے 12 سال تک بچہ اپنا اورا خود نہیں بنا سکتا، اس کے اندر جو انرجی چینل ہیں ساتھ، وہ ایکٹیویٹ ہی اس ایج کے بعد ہوتے ہیں۔ جیسے ایک عمر ہوتی ہے، بچے اڈلٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، بچیاں جو ہے نا ان کے ہارمونز چینج ہوتے ہیں، تو ساتھ ساتھ اس تمام سسٹم ایکٹیویٹ ہوتے جاتے ہیں۔ تو جو ماں باپ انرجی ان کو دیں گے نا، وہ بچے ان کو سٹور کریں گے۔ آٹزم کیوں ہو جاتا ہے بچوں کو؟ وہ ان کو بائی برتھ تو بڑے بچوں کو نہیں ہوتا، مگر ماں باپ کی جو انرجی پیوریفائی ہو کے ان کو نہیں جاتی ماں کی طرف سے، موسٹلی کیونکہ بچے ماں کے پاس زیادہ ہوتے ہیں، تو ماں کی طرف سے جو انرجی آتی ہے، ماں کو اگر غصہ ہے، یہ دیکھیں، آپ کو کسی پہ بھی غصہ ہے، کسی پہ بھی غصہ ہے، آپ نے غصے کو دبانا نہیں ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا کسی کے بھی غصے کو دباتے جائے۔ آپ کا صبر تب شروع ہوگا کہ جب آپ اپنا احتجاج بڑی محبت سے ریکارڈ کروا لیں، معاشرے کو کروا دیں، اپنے اسپاؤس کو کروا لیں، اپنے دوستوں کو کروا دیں، یا جو لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کیونکہ کبھی کبھی ایک بات یاد رکھیے گا کہ بڑی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا چل رہا تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ سر مجھے لاسٹ پہ یہ ذرا ڈیفائن کر دیں، ہیپینس کیا ہے؟ وٹ از ہیپینس؟ خوشی کیا ہے؟ دیکھیں، ہم لوگ جو ہے نا وہ پلیجر اور پیس کو نا مکس نہیں کر پاتے۔ جب آپ دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں نا تو آپ کو پیس آتا ہے،
اور جب آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز کرتے ہیں تو آپ کو پلیجر آتا ہے، آپ کا پلیجر۔ ان دونوں کو اکٹھا کر لیں۔ آپ کی خوشی وہ ہے، آپ کی خوشی وہ ہے، آپ کی ہیپینس جس سے کسی کا نقصان نہ ہو رہا ہو۔ آپ کی بالکل خوشی وہ ہے جس میں کوئی شریک ہو آپ کے ساتھ۔ آپ کی خوشی وہ ہے جو آپ بانٹ سکے کسی میں۔ دیٹس ریئل ہیپینس، کہ جو باقیوں میں بھی بانٹ سکے آپ۔ بالکل، تھینک یو سو مچ۔ اور یہ میرا خیال ہے بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنے آپ کو خوش رکھنا اور اپنے آپ کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خوش رکھنا، کیونکہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ بہت ہی مشکل چیز ہے، ہم خود تو خوش رہ نہیں سکتے، ہم دوسروں کو کیسے رکھیں؟ تو جب تک آپ اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہی بات جو ہمارے پورے سیشن کا کرکس پوائنٹ بھی ہے، اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں دا وے یو آر۔ کسی کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، موڈیفیکیشن ضروری ہے، لیکن اپنے آپ کو 100% آپ اپنی ہیبٹس کو چینج مت کریں، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں اور اپنے آپ کو خوشی کے ایلیمنٹ سے لے کر جائیں۔ اور میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، آپ بھی ایگری کریں گے، گریٹیٹیوڈ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے اندر گریٹیٹیوڈ بالکل ختم ہو چکا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے شکر ادا بھی کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی لائف دی ہے، ہمیں رہنے کے لیے ایک اچھی جگہ دی ہے، ہمیں ہر روز کھانا ایک بہترین انداز میں مل رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم ہمیشہ شکوہ ہی کرتے ہیں، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، یہ ہے۔ تو میرا خیال ہے ہم سب کو نا اپنے آپ کو تھوڑا فلٹر کرنے کی دیکھیں ضرورت ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پہ یو کے میں جب ہم آتے ہیں نا تو آپ کو یہاں پہ ایک کریڈٹ سکورنگ دے دیتے ہیں، ہوں ہوں کیا آپ اتنے چیزیں اتنے پیسے بورو کر سکتے ہیں۔ وہ پہلے آپ کو ہوں 100-200 پاؤنڈ دیتے ہیں، آپ ہوں 100-200 پاؤنڈ کی کوئی چیز لے لیں اور اس کی قسط ہے مثال کے طور پہ 5 پاؤنڈ پر منتھ۔ ہوں ہوں تو آپ جب قسطیں اپنی وقت پہ ادا کریں گے نا تو تھوڑے عرصے بعد وہ آپ کو ایک میسج یا ایک ای میل بھیجیں گے کہ ہم نے آپ کی ہوں کریڈٹ سکورنگ جو ہے نا یہ بڑھا کے 500 کر دی ہے، 5000 کر دی ہے، 50,000 کر دی ہے۔ جیسے جیسے آپ میرے اللہ تعالیٰ کی اشیاء کا شکر ادا کرتے رہیں گے نا، ویسے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ فیسلٹی زیادہ بڑھتے دے گا، چیزیں وہ دے گا۔ آپ شکر نہیں کریں گے پھر بھی مالک ہے وہ، بالکل یا کہ قیوم ہے، وہ دے گا، مگر اس میں سے مزہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کا بالکل مزہ ان چیزوں میں تب آئے گا نا جب آپ صبح اٹھے اور آپ آنکھیں کھولے اور سر پہ چھت ہو، تو آپ کہیں گے یا اللہ آئی لو یو، یا اللہ آئی لو یو۔ بالکل اور صبح ناشتہ ملے، آپ کو کھانا ملے، آپ کو آپ کو عزت ملے، آپ کو معاشرے میں اخلاقیات کے طور پہ آپ کو رہنے دیا جائے، اور آپ کا بادشاہ میرا اللہ ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر کوئی عام سا وزیر آپ کا جاننے والا ہو، کوئی عام سا آرمی آفیسر آپ کا جاننے والا ہو، آج کل نہیں پر پرانی بات کرو، تو ہوں ہوں اگر کوئی بھی، تو آپ کتنے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں اگر اس کے آفس میں بیٹھے ہو۔ تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جان پہچان ہو جائے، پھر آپ کو کس بات کا ڈر؟ تو اللہ تعالیٰ سے بالکل جان پہچان ہونے کے جو پہلی سیڑھی ہے نا وہ گریٹیٹیوڈ ہے۔ بالکل، تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم اور فار دس ونڈرفل سیشن۔ آئی ہوپ ہم سب کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا۔ ہم اسی طرح سے نیکسٹ ویک پھر حاضر ہوں گے۔ آپ لوگ ہمارے انسٹاگرام اور یوٹیوب چینل پہ ہمارے ساتھ لنک کر سکتے ہیں، اپنے کیوریز چھوڑ سکتے ہیں، اور جو لوگ اپوائنٹمنٹ بک کرنا چاہ رہے ہیں میں انہیں لاسٹلی پھر بتا دیتی ہوں، آپ انسٹاگرام پہ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پہ بایو میں ہمارا نمبر بھی موجود ہے اپوائنٹمنٹس کے لیے۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ کا بہت شکریہ، اور تھینک یو سو مچ آل آف یو۔ میں ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے کوسچنس ہمارے سامنے رکھے اور سر نے بہت زبردست ان کا جواب دیا۔ انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ویک، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔